بد رویہ ہم اپنے سینئر سٹیزنز کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو ہم ایلڈر ابیوز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں ایلڈر ابیوز جو ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ اپنے بچے ہیں جو اپنے بزرگوں کے ساتھ ناشائستہ سلوک کرتے ہیں، اور جو ان کا رویہ ان کے ساتھ رہتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے۔ ایلڈر ابیوز کے کافی سارے فارمز ہیں اور کافی سارے اپنا سیویریٹی بھی ہے۔ جو سب سے اگر آپ کہیں گے کہ سب سے کم ترین فارم کیا ہے، کم ترین فارم یہ ہے کہ جب آپ ایک گھر میں جو آپ کا بزرگ شخص ہے ان کے ہیلتھ نیڈز، ان کے پرسنل نیڈز کا صحیح سے خیال نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے بعد یہ رہے گا کہ آپ ان کے ساتھ ناشائستہ سلوک کرتے ہیں۔ تیسرا اس کے بعد یہ رہے گا کہ آپ ان کے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے شادی کی، اپنا الگ مکان بنایا، ان کو چھوڑ دیا، تھوڑا بہت وہاں سے آپ ملتے ہیں۔ چوتھا پھر جو سب سے ورسٹ ہے دیٹس نون ایز ابینڈنمنٹ، آپ بالکل ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، جیسے میں نے پریزنٹیشن میں کہا سالوں آپ ان کے ساتھ کبھی بات بھی نہیں کرتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو اس کو ہم ایلڈر ابیوز کہتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی کشمیر میں انہیں تقریباً 30,000 سے زیادہ پیشنٹ دیکھے ہیں، تو 50% آف دا پیپل، 50% بھی کوئی کم نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے اس ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اپنے گھروں میں۔ اور سب سے زیادہ جو شکار ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ جو ابیوزرز ہیں یا پرپیٹیٹرز ہیں وہ ان کے اپنے بچے ہیں، مخصوصاً شادی کے بعد اپنا بیٹا، یعنی میریڈ سنس، فالوڈ بائی ڈاٹر ان لاس، فالوڈ بائی ڈاٹرز، فالوڈ بائی ان میریڈ سنس اینڈ فالوڈ بائی اسپاؤسز۔ تو یہ ایک ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک المیہ ہے اور ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس سوسائٹی میں اس ماں باپ کے ساتھ اتنا بدسلوکی کیوں ہوتی ہے، جس ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، نوکری دلوائی، شادی کی اور لائف بنائی، اور انہی پیرنٹس کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں۔ اور جب اس بدسلوکی کی وجہ سے نہ کہ صرف ہم بدسلوکی، ان کے ہیلتھ پہ اس کا بہت ہی بڑا امپیکٹ رہتا ہے۔ تو اس چیز کو اویئرنیس دینے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو، اور ان کے جو بچے ہیں، زیادہ اویئرنیس ہمیں ان کو دینی ہے جو ان کے بچے ہیں، کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، نہ صرف خیال رکھیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو دے دیں، ان کو گریسفل ایجنگ اپنے گھروں میں دے دیں، ایک ڈگنیفائڈ ایجنگ دے دیں، ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ ورتھ لیس پیس آف اینٹیٹی ہے ہمارے گھر میں، ان کو ایسا ادرس کا احساس نہ دلائیں۔ تو ہمارا یہ رہے گا، اور اس 12 سال سے ہم اس پہ اسپوریڈکلی بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو انیشیٹو ہے آج ہمارا یہ رہا کہ ہم کچھ کریں، ایک ہی چھت کے نیچے آ کے سب لوگ مل کے ان سب کے لیے کچھ کریں۔ تو پہلا انیشیٹو یہ رہے گا کہ ایک ہیلتھ سینٹر آ جائے جہاں پہ ان کی ساری ہیلتھ نیڈز کا خیال رکھا جائے، اور ہم کافی سارے دوست ہمارے اس فریٹرنٹی میں جڑے جنہوں نے کہا کہ ہم اس انیشیٹو کے ساتھ ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں گے اس انیشیٹو کے ساتھ۔ تو سر جن بچوں نے اپنے پیرنٹس کو خبر نہیں لیا ہے ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ میرا یہ میسج ہے کہ ابھی بھی دیر کسی بھی چیز میں، ہم جیسے کہتے ہیں کہ دیر از لیٹ فار نتھنگ، تو ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، آپ کوشش کیجئے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی وہ ایک مرہم لگا سکتے ہیں آپ ابھی بھی، کیونکہ ماں باپ ایسی چیز ہے اگر آپ ابھی بھی ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں معاف کر لیں گے۔ یہ ایسی چیز نہیں جو آپ کو دھتکار کے باہر نکالیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر آپ کے لیے سیکریفائس کیا، اور آج بھی آپ کی ایک جیسے مسکراہٹ کے لیے ایک سیدھی بات کرنے کے لیے ابھی بھی بے چین اور تڑپ رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس جائیے، ان کا کیئر کیجئے، اور اپنے حساب سے جو بھی کر سکے ہم کنٹریبیوشن ٹورڈز پیرنٹس وہ آپ کیجئے۔